الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل في كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. رواه البخاری. معزز و محترم سامعین کرام، دینی ملی بھائیو، نوجوان ساتھیو، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر میں جس موضوع کے تحت چند باتیں بیان کرنے کی کوشش کروں گا وہ ہے ماہ ربیع الاول کی بدعات. موضوع سخن سے اس بات کا اندازہ غالباً ہو گیا ہوگا کہ میں کون سی بدعات کے تعلق سے بات کرنا چاہتا ہوں. ویسے تو شریعت محمدیہ کے اندر ایک زمانے سے، یعنی تابعین تبع تابعین کے زمانے سے لے کر کے اللہ کے نبی کی حدیث کے مطابق، پیشین گوئی کے مطابق اس امت کے اندر ایسے بہت سارے فرقوں نے جنم لیا اور مسلسل یہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے کہ دین کے اندر دین کے نام پر نئی نئی چیزیں ایجاد کی جاتی رہی ہیں اور ابھی بھی اس کا سلسلہ جاری ہے. یہ ماہ محرم کا مہینہ ہے، یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، عربی مہینے کے اعتبار سے تیسرا مہینہ ہے اور آج تیسری تاریخ بھی ہے. اس مبارک مہینے کے اندر اگر دیکھا جائے تو شرعی اعتبار سے کسی بھی عمل کی کوئی فضیلت کتاب و سنت میں وارد نہیں ہے، موجود نہیں ہے کہ اس مہینے کے اندر کوئی خاص ایسی عبادت ہو جس کو انجام دینے سے نیکیوں میں زیادتی ہو یا زیادہ اجر ملنے والا ہو. اس کے برعکس اگر ہم اس مہینے کا تجزیہ کریں، گہری نگاہ سے اگر ہم دیکھیں تو اس مہینے کے اندر اچھائی تو دور کی بات بلکہ بدعات اور رسومات کے نام پر بہت سارے کام انجام دیے جاتے ہیں. خوشی کے نام پر، غمی کے نام پر، دین کے نام پر جو جیسا آدمی چاہتا ہے اس کو انجام دیتا ہے. سب سے پہلے آئیے ہم یہ جان لیں کہ امت محمدیہ میں یعنی شریعت اسلام کے اندر خوشی کا اور غمی کا تصور کیا ہے. کیا مسلمان خوش ہو سکتا ہے یا نہیں؟ مسلمان غمگین ہو سکتا ہے یا نہیں؟ یہ فطری چیز ہے. شریعت اسلام نے تمام مسلمانوں کو خوش ہونے کی تو اجازت دی ہے، ایسے ہی غم زدہ ہونے کی اجازت دی ہے، لیکن خوشی منانے اور غمی یا سوگ منانے کی تعلیم نہیں دی ہے، اس کی اجازت نہیں دی ہے. مثال کے طور پر آپ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ آپ کے گھر میں بچہ پیدا ہوا، آپ خوش ہو جائیے. آپ کے گھر میں کوئی حادثہ ہو گیا، آپ غمزدہ ہو جائیے، لیکن اسی بچے کے یوم ولادت کو اگلے سال بھی سیلیبریٹ کرنا، اس کو منانا شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی اور نہ ہی اس کا کوئی ثبوت ملتا ہے. ایسے ہی وہ حادثہ جو گزشتہ سال کے اندر ہوا، اس حادثے کو یاد کر کے اگلے سال اس کو منانا، سوگ منانا، غمگین ہونا، غمزدہ ہونا، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. کئی دلیلیں ہیں، میں اس میں سے انشاءاللہ ایک دو آپ کے سامنے پیش کروں گا. پہلی چیز کہ خوشی، مسلمانوں کو خوشی منانے کے دو اوقات ہیں جو حدیث کے اندر موجود ہے. مسلمانوں کے لیے 2 دن خوشی منانے کے ہیں. سب کو معلوم ہوگا عید الفطر اور عید الاضحیٰ کا دن. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ابی داؤد کی روایت ہے، حدیث نمبر 1134 1134 نمبر کی حدیث. اللہ کے نبی نے فرمایا، انس بن مالک رضی اللہ عنہ حدیث کراوی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے اور دیکھا کہ کچھ صحابہ کرام ہیں جو کھیل کود میں مصروف ہیں. اللہ کے نبی نے ان سے پوچھا، ما ہذان یومان، یہ دونوں ایام کیسے ہیں، تم لوگ ایسا کیوں کر رہے ہو؟
صحابہ کرام جواب دیا اللہ کے وسلم كنا نلعب فيهما في الجاہلیت، اللہ کے نبی ہم لوگ ان دو دنوں میں جاہلیت میں کھیل کود کیا کرتے تھے، خوش ہوا کرتے تھے، اس کو ہم لوگ مناتے تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قد ابدلکم اللہ بہما خیرا منہما، اللہ سبحانہ وتعالی نے تمہارے ان دو دنوں کے بدلے میں اس سے بہتر دن دیا ہے، یوم الفطر و یوم الاضحیٰ، یوم الفطر کا دن رمضان مبارک کے خاتمے کے وقت جو خوشی حاصل ہوتی ہے، عید مناتے ہیں، وہ دن ہوتا ہے عید منانے کا، خوشی منانے کا۔ اور ایسے ہی یوم الاضحیٰ بقرہ عید کا دن، قربانی کا دن، وہ دن مسلمانوں کے لیے منانے کا ہے۔ اب کوئی یہ حجت قائم کرنے کے لیے یا شکوک و شبہات کا شکار ہو کر کے سوال کر سکتا ہے کہ اللہ کے نبی نے تو جمعہ کے دن کو بھی عید کہا ہے، تو جمعہ کے دن کو کیوں نہ منائے؟ کیا جواب دیں گے آپ؟ اگر کوئی یہ سوال کر لے کہ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے صرف 2 دن ہیں منانے کے، خوشی منانے کے، اللہ کے نبی نے جمعہ کے دن کو بھی عید کا دن کہا ہے، خوشی کا دن کہا ہے، ہم اس کو کیوں نہ منائیں؟ کیا جواب دیں گے؟ اس کا جواب سارا سمپل سے یہ ہے کہ جمعہ کا دن جو خوشی کا دن کہا گیا، یہ فضیلت کے اعتبار سے کہا گیا، اس کے مقام اور مرتبے کو دیکھتے ہوئے کہا گیا، نہ کہ عیدین کے مقابلے میں کہا گیا۔ کیوں؟ آپ ذرا غور کریں گے تو معلوم ہوگا کہ عیدین کی نماز، عیدین کی جو خوشی ہوتی ہے اور عیدین کی نماز جو ہوتی ہے، اس میں اور جمعہ کی جو عید ہوتی ہے، سب فرق ہے، دونوں میں فرق ہے یا نہیں؟ فرق ہے۔ کیسے؟ آپ جمعہ کا دن لے لیجیے، آپ جمعہ کے روز خطبہ پہلے ہوتا ہے، نماز بعد میں ہوتی ہے۔ عیدین کے روز پہلے نماز ہوتی ہے، خطبہ بعد میں ہوتا ہے۔ جمعہ کے دن اللہ کے نبی نے فرمایا جب تم مسجد کے اندر آؤ اور امام خطبہ دے رہا ہو، فصلی رکعتین ثم جلس، پہلے تم 2 رکعت نماز پڑھ لو پھر بیٹھو۔ کیا عیدین کے روز بھی ایسا ہوتا ہے؟ عیدین کے اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی نماز نہیں، عید کی نماز سے پہلے کوئی نماز نہیں، الا یہ کہ اگر مسجد کے اندر نماز ہو رہی ہو تو تحیۃ المسجد کے طور پر بندہ پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، لیکن عید کی نماز سے پہلے کوئی سنت یا نفل نہیں ہے۔ یہ 2 فرق ہوئے۔ ایسے ہی نماز جمعہ کے لیے اقامت کہی جاتی ہے، کیا عیدین کی نماز میں بھی اقامت کہی جاتی ہے؟ نہیں کہی جاتی۔ تو جب الگ الگ مسائل ہیں تو اس کو ایک طریقے سے محمول کر کے وہ حکم اس کے اوپر نہیں لگایا جائے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ جو جمعہ کے روز کو اللہ کے نبی نے عید قرار دیا، یہ بحیثیت فضیلت کے اعتبار سے یہ دن بھی عید کی طرح سے ہے۔ اس کے اندر بھی ہم لوگ نہا دھل کر کے، خوش ہو کر کے اور اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں جلدی حاضر ہوتے ہیں تاکہ ہمیں زیادہ ثواب ملے۔ اس اعتبار سے بہرحال میں بیان یہ کر رہا تھا کہ یہ 2 دن ہیں، عیدین، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، جو مسلمانوں کو کہا گیا کہ تم عید کو مناؤ، اس میں خوشی مناؤ۔ اچھا، غم کا تصور کیا اسلام کے اندر؟ ہم غم کتنے روز تک بنا سکتے ہیں؟ سوگ کتنے دن بنا سکتے ہیں؟ آپ اگر دیکھیں گے تو آپ کو صحیح بخاری کی وہ روایت ملے گی، حدیث نمبر 1281 نمبر کی حدیث، 1281 نمبر کی حدیث، اللہ کے نبی نے فرمایا لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على میت فوق 3 الا على زوج 4 اشہر و10۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کسی بھی مومنہ عورت کے لیے یہ جائز نہیں، اب یہ حکم سب کے لیے ہو گیا، مومن مرد عورتوں سب کے لیے، کہ کسی بھی مومنہ عورت کے لیے جائز نہیں، کہ حلال نہیں، مطلب حرام ہے، حلال نہیں کہ وہ میت کے اوپر 3 روز سے زیادہ سوگ منائے، غم زدہ ہو یا غم کا اظہار کرے، الا اللہ کے نبی نے مستثنا کر دیا، کون؟ جو شادی شدہ ہوں، جس کے شوہر کا انتقال ہو جائے اس کو عدت پوری کرنے کے لیے 4 مہینے 10 دن دیا جائے گا۔ لیکن اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ اس حدیث ایک مبارکہ کے اندر غم کا بھی تصور بیان کر دیا گیا ہے کہ غم منانا ہے، غم اگر کوئی حادثہ، کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو 3 دن آپ اس کا سوگ منا سکتے ہیں اور تکلیف کا اظہار کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ ہر سال اسی غم کو یاد کر کے، اسی حادثے کو یاد کر کے آپ غم کا اظہار نہیں کر سکتے۔ اب میں اپنے اصل موضوع کی طرف آ رہا ہوں، وہ ہے اسی مہینے کے اندر ماہ ربیع الاول کی 12ویں تاریخ کو ہمارے ملک عزیز ہندوستان کے اندر بھی اور بیرون ملک پاکستان اور دیگر کئی ایک ممالک کے اندر منایا جاتا ہے جشن عید میلاد النبی۔ نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے، جشن عید میلاد النبی۔ اس کی حیثیت کیا شریعت کے اندر؟ شریعت کے اندر کیا اس کا کوئی ثبوت ہے؟ کیا ایسی کوئی عید ہے؟ میں نے پہلے آپ کے سامنے حدیث پیش کر دی کہ مسلمانوں کی صرف 2 عید ہے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، اس کے علاوہ کوئی اور عید شریعت کے اندر، دین کے اندر نہیں ہے۔
اچھا پھر اس کے بعد یہ جو جشن عید میلاد النبی منایا جاتا ہے، کیوں منایا جاتا ہے؟ اس کے پیچھے اسباب کیا ہیں؟ اور یہ ایجاد کب ہوئی؟ اس کا ایجاد کرنے والا کون ہے؟ یہ ساری کی ساری چیزیں انشاءاللہ ہم اس میں جانیں گے آج خطبے میں۔ پہلی چیز کہ عید میلاد النبی کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ عید کے معنی ہر کوئی سب کو معلوم ہے، عید کے معنی خوشی کا دن، میلاد کے معنی ہوتے ہیں اے وقت المولود، پیدا ہونے کا وقت، تاریخ، دن، اور نبی کے معنی ہمارے وسلم۔ اس سے یہ معنی نکالا جاتا ہے کہ ہم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے دن کو منا رہے ہیں خوشی کے طور پہ، عید کے طور پہ۔ اس کا معنی یہ ہوتا ہے جشن عید میلاد النبی کا۔ کیا شریعت کے اندر اس کی کوئی اجازت ہے؟ ثبوت ملتا ہے اس کا؟ نہیں ملتا، یہ سراسر بدعت ہے، اور اس کا ایجاد بھی بہت ہی بعد میں ہوا۔ ہم اس کی تفصیل دیکھیں گے یہاں پر۔ اللہ کے نبی نے جو میں نے آپ کے سامنے حدیث پیش کی صحیح بخاری کی، اس کے روح سے یہ چیز معلوم ہو جائے گا سب کو کہ تین ایسی جماعت، تین ایسے ادوار کے لوگ، تین ایسے مقدس جماعت جن کے تعلق سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ سب سے بہتر امت میں وہ کون لوگ ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا خیر الناس، سب سے بہتر لوگ لوگوں میں کون ہے؟ جو میرے صحابہ ہیں، قرنی، میرے زمانے کے لوگ ہیں۔ ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد جو ان کے بعد آئیں گے تابعین، ثم الذین یلونہم، جو ان کے بعد تبع تابعین آئیں گے۔ یہ تین ادوار کے لوگوں کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ امت میں سب سے افضل اور بہتر لوگ ہیں۔ آئیے ہم ان کا جائزہ لیتے ہیں، ہم ان ادوار کے اندر جا کر کے دیکھتے جھانکتے ہیں کہ کیا ان ادوار میں، کیا اللہ کے نبی کے زمانے میں، کیا صحابہ کرام کے زمانے میں، کیا تابعین کے زمانے میں، کیا تبع تابعین اور ائمہ اعظام کے زمانے میں اس چیز کا رواج تھا؟ کیا کسی نے بھی جشن عید میلاد النبی منایا؟ کیا اللہ کے نبی کے یوم پیدائش کسی نے منایا؟ ہم جب دیکھتے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے اللہ کے وسلم کی عمر کتنی تھی؟ 63 سال۔ ہم 40 سال چھوڑ دے رہے، نبوت کے بعد سے لے رہے 23 سال اللہ کے وسلم دنیا کے اندر بحیثیت ایک نبی لوگوں کے درمیان رہے۔ کیا اللہ کے نبی نے کبھی اپنے یوم پیدائش کو منایا؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے صحابہ کرام کو اس کی تعلیم دی؟ 23 سال تک۔ اس کے بعد دور خلافت سلسلہ شروع ہوتا ہے، خلافت راشدہ۔ چاروں خلفاء کو اگر ہم دیکھیں تو سب 30 سالوں پر مشتمل ہوتا ہے، 30 ایئرس، 30 سالوں پر مشتمل خلفاء راشدین کے یہ ادوار ہم ان کے اندر بھی جب دیکھتے ہیں تو ہمیں ایسا کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ کسی بھی خلیفہ نے اپنے ہاتھ میں حکومت ہونے کے باوجود لوگوں کو اس کی تعلیم دی ہو، لوگوں سے کہا ہو یا خود منایا ہو جشن عید میلاد النبی کے نام پر کوئی بدعت۔ اور آگے آتے ہیں، اس کے بعد جب ہم تابعین کے ادوار میں آتے ہیں، تابعین کے دور میں آتے ہیں تو ہمیں اس چیز کا بھی اندازہ ہو جاتا ہے، معلوم ہو جاتا ہے کہ صحابہ کرام سن 110 ہجری تک، یعنی 30 سال خلفاء راشدین اور 110 سال کے آخری صحابہ کرام کا انتقال ہوتا ہے، یعنی 110 سن 110 ہجری تک تمام صحابہ کرام کی وفات ہو جاتی ہے۔ اس وقت تک بھی کسی بھی صحابہ کرام سے یہ ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے اللہ کے وسلم کا یوم پیدائش منایا ہو یا جشن عید میلاد النبی کے نام سے کوئی بدعت کو انجام دیا ہو۔ اور آگے بڑھتے ہیں، پھر جب تابعین اور تبع تابعین یا تابعین اعظام کا دور آتا ہے 220 ہجری تک، سن 220 ہجری تک جتنے بھی تابعین اعظام ہیں ان کے زمانے میں اس چیز کا رواج نہیں تھا، کسی نے بھی اللہ کے نبی کے دن کو بحیثیت عید نہیں منایا اور نہ ہی کسی نے اس چیز کو رواج دیا، نہ ہی اپنے شاگردوں کو اس کی تعلیم دی۔ اور آگے آتے ہیں، اس کے بعد ائمہ کرام اور مجتہدین کا زمانہ آتا ہے رحمہم اللہ، ان تمام لوگوں کے ادوار میں بھی ان کے دور کا خاتمہ ہوتا ہے 240 ہجری میں۔ ان کے ادوار میں بھی کہیں پر بھی اس کا ثبوت نہیں ملتا کہ کسی امام نے، کسی امام مجتہد رحمہ اللہ نے اپنے کسی شاگرد کو جشن عید میلاد النبی کی تعلیم دی ہو یا خود اس پر عمل کیا ہو یا کر کے دکھایا ہو، نہیں ملتا۔ معلوم یہ ہوا 23 سال اللہ کے وسلم کا زمانہ، 30 سال خلفاء راشدین کا زمانہ، 110 ہجری تک صحابہ کرام کا خاتمہ، پھر اس کے بعد تابعین 220 اور اس کے بعد تبع تابعین ائمہ مجتہدین کا زمانہ 240 ہجری تک۔ 240 ہجری تک کسی بھی قسم کی کوئی بدعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے دن منانے کے طور سے کسی نے بھی نہیں منایا اور نہ ہی اپنے شاگردوں کو اس کی تعلیم دی۔ معلوم یہ ہوا کہ کیا ہے یہ
بدعت ہے جس کا رواج اور جس کا جنم جس کا ایجاد بعد میں ہوا، شریعت سے اس کا کوئی تعلق اور لگاؤ نہیں ہے. اس کو ایجاد کس نے کیا؟ پھر شریعت کے اندر یہ چیز آئی کہاں سے؟ اس کا ایجاد ایک جو موجود ہے وہ صلاح الدین ایوبی کا بہنوئی ملک مظفر الدین ابو سعید کوکبوری، اس کا نام تھا ملک مظفر الدین اور نام اس کا تھا ابو سعید کوکبوری. اس کے ہاتھ میں بادشاہت تھی، اپنے ایریا کا اپنے ملک کا یہ بادشاہ تھا. اس نے ایجاد کرایا سن 604 ہجری میں، یعنی 7ویں صدی کے شروع میں. ہجرت کے 604 سال کے بعد یہ چیز وجود میں آئی. اور کرنے والا کون؟ بادشاہ. کون سا بادشاہ؟ ملک مظفر الدین ابو سعید کوکبوری نے 604 ہجری کے اندر 7ویں صدی کے شروع میں اس کو ایجاد کیا. اور اس سے بڑی بات یہ کہ اس کو ایجاد کرنے کے بعد اس کے ثبوت کا فتویٰ دینے والا جو ملا تھا وہ کون تھا؟ اپنے آپ کو عالم کہہ رہا تھا. اور اس کا نام یہاں پر جو علامہ سیوطی رحمہ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے، اس کا نام ہے ابو الخطاب عمر، جو معروف تھا ابن دحیہ کلبی. ابن دحیہ کلبی کے نام سے وہ مشہور تھا. اس کا نام تھا ابو الخطاب عمر، یعنی نام جس اعتبار سے اس کے بالکل مخالف. ابو الخطاب عمر نام تھا اور یہ معروف تھا ابن دحیہ کلبی کے نام سے. اس ملعون نے فتویٰ دیا جا کر کے وقت کے بادشاہ کو کہ یہ شریعت کے اندر ایک اچھی چیز ہے اور لوگوں کو اس کی تعلیم دی جائے، اس میں لوگوں کی مدد کی جائے. اور بادشاہ جو تھا اس کی بات سن کر کے یہ بدعت کو رواج دینا شروع کر دیا اور بہت سارے پیسے اس پر خرچ کرنا شروع کر دیا. یہ ایجاد ہوئی ہے کب؟ آ کر کے 604 ہجری میں. اب آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کے وسلم کا زمانہ، صحابہ کرام خلفاء راشدین کا زمانہ، صحابہ کرام کا زمانہ، تابعین کا زمانہ، تبع تابعین کا زمانہ، ائمہ مجتہدین کا زمانہ اس کے اندر نہیں موجود اور بعد میں آ کر کے اس کو رواج دیا گیا 604 ہجری میں. کیا یہ دین کا حصہ ہو سکتا ہے؟ کیا دین یہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ کوئی دین کا حصہ ہوتا تو نعوذ باللہ یہ چیز لازم آتی ہے کہ اللہ کے نبی نے ہمیں یہ چیز نہیں بتلائی. وہ نبی جو ہر چیز کی تعلیم ہم کو دیتا ہے، کھانے پینے سے لے کر کے بیت الخلاء جانے سے اور نکلنے سے لے کر کے یہاں تک کہ اپنے اس زندگی کے اندر خوشگواری پیدا کرنے کے لیے کیا کیا طریقے ہوتے ساری کی ساری تعلیمات دے دی. کیا وہ نبی ہم کو اپنی امت کو یہ چیز نہ بتلاتا کہ میری یوم پیدائش کیسے منائی جائے، میرے پیدائش کے دن کو کیسے منایا جائے؟ نہیں بتلاتا. ممکن ہی نہیں ہے. اور اگر ہم اس بدعات کے اوپر عمل کر رہے ہیں تو یہ چیز لازم آتی ہے کہ اللہ کے نبی نے اپنے اللہ رب العالمین کے پیغام کو لوگوں تک صحیح طریقے سے نہیں پہنچایا ہے. نعوذ باللہ. بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جشن عید میلاد النبی کے نام سے جو سارے کے سارے بدعات انجام دیے جا رہے ہیں، جتنے سارے ڈھونگ رچے جا رہے ہیں، ڈرامے بازیاں ہو رہی ہیں، ساری کی ساری چیزیں بعد کی پیداوار ہیں. اس کا شریعت سے کوئی تعلق اور لگاؤ نہیں ہے. سامعین کرام، اس سے اہم بات یہ کہ اچھا اس کو ایجاد کرنے کے پیچھے مقصد کیا تھا؟ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ علیہ کا بہت پیارا قول یاد آ رہا ہے. انہوں نے کہا کہ دین کو بگاڑنے میں، دین کو برباد کرنے میں جو سب سے زیادہ اس کا ہاتھ رہا ہے وہ دو لوگوں کا رہا ہے. کون کون؟ عمرا اور علماء. علماء سو، عمرا یعنی بادشاہوں نے جس کے پاس مال و دولت، اور ان کے مال و دولت کو حاصل کرنے کے لیے علماء نے اپنے ایمان کا سودا کیا. اور علماء سو جو تھے دین کے اندر بگاڑ پیدا کرنے والے، ان لوگوں نے انعامات کے حصول کے لیے دین کے اندر نئی چیزیں ایجاد کی. اور کسی ابن دحیہ کلبی نامی شخص جس نے بدعات کے ثبوت کا فتویٰ دیا تھا، 1000 اشرفیوں سے اس کو 1000 اشرفیوں کو اس کو انعام ملا. اور یہی وہ چاہتا تھا. بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دین کے اندر جو بگاڑ پیدا ہوتے ہیں اس کے پیچھے سب سے بڑی جو چیزیں کار فرما ہوتی ہیں وہ ہوتا ہے مال و دولت، اور دوسرا غلط علم، اور غلط لوگوں کے ہاتھ میں علم دین یا ناقص علم کہہ لیجیے. سامعین کرام، اگر آپ اس مسئلے کو، اس بات کو لوگوں کے سامنے بیان کریں گے، لوگوں سے بولیں گے کہ یہ بدعات ہے، نئی چیز ہے، شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، بولے گا نہیں یہ تو دین ہے، عین یہی دین ہے، عین ایمان کا تقاضا یہی ہے. آپ اسے پوچھیں گے اچھا دلیل دے دیجئے، تو آپ کو دلیل کیا دے گا پتہ ہے؟ میں وہ 2-3 اشارہ بیان کروں گا آپ کے سامنے. سب سے پہلے اس کی دلیل یہ ہوگی کہ ہم اس کے ذریعے سے اظہار محبت کرتے ہیں اللہ کے وسلم سے. ہم جشن عید میلاد النبی منا کر کے اللہ کے نبی سے محبت کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی سے بہت محبت، ہم عاشق رسول ہیں.
ایک چیز میں یہاں پر آپ کو بتاتا چلوں کہ دیکھیے محبت شریعت کے اندر بہت ہی اہم چیز ہے. اللہ نے فرمایا کہ وہ شخص اس وقت مومن نہیں ہو سکتا جس کے نزدیک میں اس کے آل اولاد اور اس کے خود نفس سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. لیکن کیا یہ ایمان وہی ہے جس کو ہم اور آپ اور ہمارے مسلمان بھائی آج بدعات کے نام پہ انجام دے رہے ہیں, جشن عید میلاد النبی کے نام پہ انجام دے رہے ہیں؟ کیا یہ وہی محبت ہے؟ نہیں. محبت کا مطلب اور تقاضا یہ ہے کہ ان کی فرما برداری کی جائے, ان کی فرما برداری کی جائے, ان کے حکم کے مطابق سارے کے سارے کام کو انجام دیا جائے. میں آپ کے سامنے وہ حدیث پڑھ دوں. اللہ کے نبی نے فرمایا, سنن ترمذی کی روایت ہے, من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی دخل الجنہ. جو میری سنت سے محبت کرتا ہے, جو میرے طریقے سے محبت کرتا ہے, گویا کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے, اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے فقد دخل الجنہ, تو وہ جنت میں داخل ہوگا, اس کا ٹھکانہ جنت ہے. بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم محبت کے نام پہ جو سمجھ رہے ہیں یہ محبت نہیں ہے. محبت کے طریقے ہوتے ہیں, ہر کسی سے محبت کا الگ طریقہ ہوتا ہے. مثال کے طور پر ہم اللہ رب العالمین سے محبت کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں؟ نماز پڑھتے, روزہ رکھتے, اور ایسے ہی زکوٰۃ ادا کرتے, لوگوں کی مدد کرتے, قربانیاں پیش کرتے, نظر نیاز جو اللہ رب العالمین کے لیے ہی مانگتے, سب کچھ کرتے. کس کے لیے؟ اللہ کا. کیوں کرتے؟ اس لیے کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے. اور ایسے ہی اللہ کے نبی سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی فرما برداری کی جائے, نہ کہ اپنے بنائے ہوئے طریقے سے, من گڑت طریقے سے ہم محبت کا اظہار کریں. محبت طریقے الگ الگ ہیں, آپ دنیوی اعتبار سے اس کو سمجھ سکتے ہیں. ہر شخص کو اپنی ماں سے محبت ہوتی ہے, ہر شخص کو اپنی بہن سے محبت ہوتی ہے, ہر شخص کو اپنے بیٹے اپنے اولاد سے محبت ہوتی ہے. لیکن کیا ان محبت کے درمیان فرق نہیں ہے؟ ان محبتوں کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے؟ کیا ایک آدمی جیسا اپنے بیوی سے محبت کرتا ہے ویسے اپنے بیٹے سے محبت کرے گا؟ یا جیسا شخص اپنے بیٹے سے محبت کرتا ہے ویسا ہی محبت اپنے بیوی سے کرے گا؟ نہیں. محبت کے طریقے الگ الگ ہیں, محبت کے الگ الگ طریقے ہیں, اور جہاں جس کا جو مستحق ہے وہ محبت وہاں اس کو دیا جائے گا. لہذا یہ کہہ دینا کہ ہم اللہ سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں اور طریقہ ہمارا یہ ہے, یہ طریقہ نیا ایجاد کیا ہوا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا طریقہ یہ نہ تو قرآن و حدیث ثابت ہے, نہ صحابہ کرام کے طرز عمل سے ثابت ہے, نہ تو ہی ائمہ مجتہدین کے دور سے ادوار سے ہم کو اس کا ثبوت ملتا ہے. لہذا یہ بدعت ہے, اور اللہ کے نبی سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی جائے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے بچا جائے, معصیت اور گناہ کے کاموں سے بچا جائے, اور جہاں تک ہو سکے اللہ کے نبی سنت کے مطابق عمل کیا جائے. یہ عین محبت ہے. محبت کا تقاضا یہ ہے. اسی طریقے سے وہ آپ کے سامنے دوسری دلیل پیش کریں گے, وہ یہ کہ ہم جشن عید میلاد النبی کے روز کرتے ہی کیا ہے. ہم بس یہی کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کا ذکر کرتے ہیں, اللہ کے نبی کو ہم یاد کرتے ہیں, سیرت طیبہ کو پڑھتے ہیں, علماء کو بلا کر کے سناتے ہیں. تو میں یہاں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ صرف اور صرف سال بھر میں ایک روز آپ اگر مجلس منعقد کرتے ہیں کافی ہے. یہ صرف اور صرف سال بھر میں ایک روز آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے لیے مجلس منعقد کرتے ہیں, لوگوں کو جمع کرتے ہیں, بتاتے ہیں, اچھی بات ہے. کیا سال میں ایک بار ہی ہے دوست اور جائز ہے؟ باقی ایام میں, باقی دنوں میں؟ اور اگر مومن ہے, حقیقی معنوں میں اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھنے والا ہے, تو اس کو اس چیز کا اندازہ ہوگا کہ اس کا ہر عمل عین سنت کے مطابق ہوگا. ہم کھانا کھانے بیٹھتے ہیں, کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں, ہم لقمہ منہ میں ڈالنے سے پہلے کیا بولتے ہیں؟ بسم اللہ. کیوں بولتے؟ اللہ کے نبی نے سکھایا ہم کو. کھانا کھا کے ہم فارغ ہوتے بولتے الحمدللہ. کیوں بولتے؟ اللہ کے نبی ہم کو سکھایا ہے. اذان آواز ہم سنتے, اذان کی, مسجد آتے, وضو کرتے. وضو کیوں کرتے؟ اللہ کے نبی نے ہم کو بتایا ہے کہ نماز پہلے وضو کرنا پڑے گا. ایسے ہی نماز پڑھتے, نماز کے سارے ارکان کس نے بتائے؟ اللہ کے نبی نے بتائے. ایسے ہی مسجد سے باہر نکلتے, ہم دعائیں پڑھتے, بیت الخلا میں جاتے, بیت الخلا سے نکلتے. غرض یہ کہ دنیا کے اندر, اپنے زندگی کے اندر ہم جو بھی کام کار خیر انجام دے رہے ہیں وہ اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اگر ہے, وہ مومن ہے, تو سارا کا سارا طریقہ جو اس کا ہوگا نبی کے طریقے پہ ہوگا. بتاؤ ایک دن میں کتنی بار نہ جانے کتنی بار اس نے یاد کیا؟ کیا سال میں ایک بار مجلس منعقد کرنا کافی ہے؟ نہیں. یہ بچنے کے بہانے ہیں, یہ لوگوں کو گمراہ کرنے کا طریقہ ہے, اور دین کے نام پہ اپنے بنائے ہوئے چورن لوگوں کے درمیان بیچنے کا طریقہ ہے. سامعین کرام, یہ ان کی دوسری دلیل ہوگی جس کا نہ تو قرآن سے نہ تو حدیث سے کوئی دلیل ان کے پاس ہے. لہٰذا یہ لوگ ایسے ہی لوگوں کو پھسلانے کے لیے, بہکانے کے لیے اپنے دلائل منمانی پیش کریں گے. اور آگے بڑھتے ہیں. یہ لوگ اگر ان سے پوچھیں گے کہ یہ نہیں کرنا چاہیے, غلط ہے, کیوں کر رہے ہیں آپ, تو ان کے پاس ایک اور
یہ لوگ دلیل پیش کریں گے. وہ دلیل یہ ہوگی کہ آج کے روز اللہ کے نبی کی پیدائش ہوئی تھی. مجھے نہیں معلوم آپ لوگوں میں سے کتنے لوگوں کو معلوم ہے کہ اللہ کے نبی کی پیدائش کب ہوئی. اور ہم اور آپ کیا بلکہ شارحین بلکہ جو سیرت نگار ہیں ان کے درمیان جو مورخین ہیں ان کے درمیان اس بات کا اختلاف ہے کہ اللہ کے رسول کی پیدائش کس روز ہوئی, کس تاریخ ہوئی. دن کے اندر تو اتفاق سب کا ہے, اللہ کے رسول کی پیدائش کس دن ہوئی؟ پیر کے روز ہوئی, سوموار کے روز ہوئی. لیکن مہینے میں اس کا اختلاف ہے کہ مہینہ کون تھا اور تاریخ کون سی تھی. مہینے چلو مان لیتے ہیں, اکثر روایتیں ہیں ربیع الاول کے تعلق سے, ٹھیک ہے, لیکن اب تاریخ کون سی تھی اس کے اندر بہت زیادہ اختلاف ہے. اور محدث عصر علامہ البانی رحمہ اللہ کی تحقیق کے مطابق 8 تاریخ تھی ربیع الاول کی, لیکن ہمارے درمیان جو مشہور ہے وہ 9 تاریخ ہے. بہرحال اختلاف کے ساتھ ساتھ 8 یا 9 ان 2 تاریخ کو بیان کیا جاتا ہے. 12 ربیع الاول کو خاص کر لینا کہ اللہ کے نبی کی پیدائش 12 ربیع الاول کو ہوئی تھی, اس کی دلیل کہاں پہ ہے؟ کوئی بتائے؟ نہیں ملے گا, ہے ہی نہیں, اختلاف ہے. ہاں پیدائش میں تو اختلاف ہے, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں, لیکن بالاتفاق آپ کی وفات کا دن متعین ہے, سب کو معلوم ہے, معروف ہے, وہ ہے 12 ربیع الاول سن 11 ہجری پیر کا روز تھا. پیدائش میں اختلاف لیکن وفات میں سب کا اتفاق, کوئی اختلاف نہیں. وہ کون سا دن, وہ تاریخ کون سی تھی؟ 12 ربیع الاول سن 11 ہجری مطابق پیر کا روز تھا وہ. آپ اندازہ لگائیں کہ اگر میرے گھر کے اندر میرے بھائی کی شادی ہو, میرے گھر کے اندر کوئی خوشی کا ماحول ہو اور اسی روز کوئی حادثہ ہو جائے تو ہم کیا کریں گے؟ ہم بارات لے کر کے جائیں گے, ہم خوشی منائیں گے, ہم کیا کریں گے؟ غمگین ہو جائیں گے, غم زدہ ہو جائیں گے, پروگرام کینسل کر دیں گے. کیوں؟ یہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے کہ اس کے اوپر جب غم اور خوشی کے بادل ایک ساتھ مٹلاتے ہیں تو غم اس کے اوپر غالب آ جاتا ہے, وہ خوشی کا مظاہرہ نہیں کر پاتا, چاہتے ہوئے بھی نہیں کر پاتا. اب آپ اندازہ لگائیں, بفرض محال ہم آپ کی بات مان ہی لیتے کہ چلو 12 ربیع الاول کو آپ کی پیدائش ہوئی, تو کیا 12 ربیع الاول کو آپ کی وفات نہیں ہوئی؟ جب خوشی اور غمی 2 اکٹھے ہو گئے تو ترجیح کس کو حاصل ہے؟ غم. تو آپ خوشی منا رہے, اول تو 12 ربیع الاول پیدائش دن نہیں ہے. دوسری بات, اگر ہم فرض محال مان بھی لیں تب بھی یہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے کہ اس کے اوپر جب خوشی اور غمی دونوں ایک ساتھ آتے ہیں تو غم ان کے اوپر غالب ہوتا ہے, وہ خوشی نہیں بناتا. آپ اس کا خود بخود اپنے معاشرے کے اندر اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں. کسی کی بارات جانی ہو, کسی کا ایسی کوئی خوشی کا موقع ہو اور آئین اسی خوشی کے موقع پر اگر کوئی حادثہ ہو جاتا ہے, کوئی مصیبت آن پڑتی ہے, کسی کا انتقال ہو جاتا ہے, ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم سارا کا سارا خوشی, ساری کی ساری شہنائی ماتم میں تبدیل ہو جاتی ہے, غمگین ہو جاتے ہیں. تو آپ اندازہ لگائیں کہ کیا یہ شریعت کے اندر اللہ کے جو تعلیم دی ہے اس کے مطابق ہے؟ کیا یہ بدعت مذمومہ نہیں ہے؟ پھر کیا ہے یہ شریعت کی تعلیم نہیں ہے. سامعین کرام, ایسے ہی ایک اور بہت ہی بے بنیاد ان کے پاس دلیل ہے, اس سے پوچھیں گے اگر آپ تو ایک اور یہ میں جو بتلا رہا ہوں آپ کو اس کو یاد رکھیے, اور انشاءاللہ تعالی یہاں سے جانے کے بعد آپ ایسے لوگوں کو روکیے, وہ بھی ہمارے بھائی ہیں, ہمیں جان کر کے ان تک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے. لہٰذا اس بات کو آپ یاد رکھیں. وہ چوتھی دلیل کیا دیں گے آپ کو کہ اللہ کے نبی نے فرمایا, اللہ کے وسلم اپنی پیدائش کی خوشی میں سوموار کو روزہ رکھتے تھے. پیر کے روز آپ کی پیدائش ہوئی, آپ سے پوچھا گیا اللہ کے وسلم آپ پیر کے روز, سوموار کے روز اور جمعرات کے روز روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پیر کے روز روزہ اس لیے رکھتا ہوں کیونکہ اس روز میری پیدائش ہوئی اور اسی دن مجھے نبی بنایا گیا, مجھ پر وحی کا نزول ہوا. اچھا, جمعرات کے دن کیوں روزہ رکھتے؟ کیونکہ جمعرات کے روز تمام کے تمام اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. میں چاہتا یہ ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں تو میں حالت روزہ میں ہوں, میں روزے کی حالت میں رہوں. یہ اللہ کے نبی نے علت بیان فرمائی. اب یہ بدعتی حضرات اس سے مسئلہ کیا نکال رہے کہ اللہ کے نبی نے اپنی پیدائش کی خوشی میں خوشی کا اظہار کرتے ہوئے روزہ رکھا. میں یہاں پہ ایک بات کہوں گا کہ وہ تاریخ کون سی تھی کسی کو معلوم نہیں معلوم. دوسری بات یہ کہ جب اللہ کے نبی نے خوشی کے اظہار میں روزہ رکھا, 12 ربیع الاول کو کتنے لوگ روزہ رکھتے؟ 12 ربیع الاول کو جس وقت اللہ کے نبی کا انتقال ہوا کتنے لوگ روزہ رکھتے؟ سارے کے سارے پکوان, ڈیگے اور نعرے بازیاں سب چل رہی ہوتی ہیں. کون روزہ رکھتا ہے؟ ایک طرف یہ تو ویسا ہے نا کہ مارا گھٹنا پھوٹے سر
پیٹ لگا ہے, چوٹ لگی ہے سر میں, ٹاکا پیٹ میں لگا رہا ہے, بات کہاں سے لا کے کہاں لگا, اس کو ملا کر کے لوگ گمراہ کریں. طریقہ دیکھیے کہ کیسے لوگوں کو پھسلایا جا بہکایا جاتا ہے. آپ اندازہ کریں, اس سے خود اپنے آپ کو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ساری کی ساری مروجہ بدعات جو ہیں یہ دین سے دور کرنے کا ایک طریقہ لوگوں کو ہے, اور لوگوں کے درمیان بے دینی عام کرنے کا طریقہ ہے. وہ مشہور حدیث امی عائشہ رضی اللہ عنہا کی, من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. کیا یہ سارے کے سارے چیزیں جو اب اس مہینے کے اندر رواج دی جاتی ہیں بدعات کے طور پر یا دین کہہ کر کے, کیا یہ سارے کے سارے اس زمرے کے اندر نہیں آتے جس کے تعلق سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو چیز دین کے اندر ایجاد کیا جائے نیا اور جس کا کوئی شریعت تعلق نہ ہو, کیا ہے, فہو رد, وہ مردود ہے. اور اس سے واضح حدیث صحیح مسلم صحیح بخاری کی حدیث, من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. اگر کسی نے کوئی ایسا عمل کیا جس کا میں نے حکم نہیں دیا فہو رد, تو وہ مردود ہے, وہ شریعت کے اندر قابل قبول نہیں ہے. لہذا معلوم یہ ہوا کہ اس مہینے کے اندر, ماہ ربیع الاول کے مہینے کے اندر جتنی ساری چیزیں انجام دی جاتی ہیں دین سمجھ کر کے, یہ ساری کے ساری بات کی ایجاد کردہ بدعات ہیں, جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے تاریخ بھی پیش کی. لیکن مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ اگر اس بات کو ہم بیان کرتے ہیں, اگر اس بات کو ہم لوگوں کے سامنے کھول کے رکھتے ہیں کہ دیکھیے اس کی حقیقت کیا ہے, یہ بدعات ہے, بدعات اس لیے ہے کہ قرآن حدیث میں نہیں ہے, تو لوگ کیا کرتے, ان کے پاس دلیل تو ہے نہیں, جو لوگ یہ تمام کام انجام دے ان کے پاس ٹھوس دلیل تو ہے نہیں, کیا کرتے وہ لوگ, گالی گلوچ پہ اتر آتے, لڑائی جھگڑے پہ اتر آتے. میں یہاں پر صاف الفاظ میں کہہ دینا چاہوں گا, یہ تعصب کی نگاہ چھوڑیے, اپنے آنکھوں کے اوپر سے تعصب کا آئینک نکال کر کے قرآن و حدیث کی طرف آئیے, اور اسی میں ہم سب کی بھلائی ہے. اسی میں اللہ رب العالمین کے فرمان کے, اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق حوض کوثر کے ہم مستحق ہوں گے, وگرنہ وہ دن جب اللہ کے وسلم حوض کوثر پر کھڑے ہوں گے, ایک جماعت آئے گی, فرشتے روک رہے ہوں گے اس کو, اللہ کے نبی کہیں گے آنے دو, یہ میرے امتی ہیں, یہ میرے امتی ہیں, ان کو آنے دو. اس وقت فرشتے کہیں گے اللہ علیہ وسلم آپ کو نہیں معلوم, آپ کو نہیں خبر, ان لوگوں نے آپ کے جانے کے بعد دنیا سے کیا کیا دین کے اندر ایجاد کیا تھا. اللہ کے وسلم اس وقت برات کا اظہار کریں گے, ناراضگی کا اظہار, سوقا سوقا لمن غیر بعدی, دوری ہو جن لوگوں نے میرے بعد دین کے اندر نئی چیزیں ایجاد کی. سامعین اکرام, یہ بدعات ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے سارے اعمال کو برباد کر دیتا ہے. یہ بدعات ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو کفر تک لے کر جاتا ہے. آپ اسی ایک معمولی بات کو لے لیجئے کہ اگر کوئی کہہ دے کہ یہ بدعت, یہ عبادت ہے, کیوں عبادت ہے, اللہ کے نبی تو نہیں کہا, یہ تو بدعت ہوئی, نہیں بدعت نہیں ہوئی, عبادت کیوں, اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے نبی نے ہم کو نہیں بتایا تھا, یہ اچھا کام جو تھا یہ اللہ کے نبی کو نہیں معلوم تھا, ہم جانتے, ہم کر رہے ہیں, ہم جانتے ہیں. کیا مطلب ہوا, اللہ کے نبی نے اپنے پیغام, اللہ کے پیغام کو لوگوں تک صحیح طریقے سے نہیں پہنچایا. اور اگر کوئی نبی کے تعلق سے یہ شک کرتا ہے تو وہ کافر ہے, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں. نبی کے نبوت پر ایمان لانا, اس بات پر ایمان لانا کہ اللہ کے وسلم کو جو بھی خبر دی گئی تھی وہ اللہ کی جانب سے تھی, جو کچھ انہوں نے پہنچایا اللہ رب العالمین کی جانب سے پہنچایا, اور دین مکمل ہو چکا ہے. اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے کہ نہیں اللہ کے نبی نے دین صحیح سے نہیں پہنچایا, تو گویا کہ وہ اللہ کے نبی کے بارے میں شک کر رہا ہے, اور نبی کے بارے میں شک کرنا یہ کفر ہے. لہٰذا یہ بدعت انسان کو کفر لے کر جاتا ہے. ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ ہم ایسے تمام سماج اور معاشرے کے اندر مروجہ رسومات اور بدعات سے بچیں, کتاب و سنت کی طرف لوٹ آئیں, اور اسی سے ہماری بھلائی اور خیر خواہی اسی میں ہے, اور اسی کے ذریعے سے ہم راہ راست پہ آ سکتے ہیں اور جنت کے مستحق ہو سکتے ہیں. ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہم جنت کے مستحق ہو جائیں, جنت کے اندر جائیں, لیکن جنت کے راستے پہ چلنا نہیں چاہتا, منمانی راستے بنا کر کے اس پر چلنا چاہتا ہے, جو کہ درست اور صحیح نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے ہم اور آپ دعا کریں, مولا کریم ہم تمام لوگوں کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. مولا کریم ہم تمام لوگوں کو جو ہمارے معاشرے کے اندر ہیں, جو کتاب و سنت سے بہت دور ہیں, اللہ تو انہیں کتاب و سنت کے قریب کر دے. مولا کریم جو لوگ بدعات اور رسومات کو ایک عبادت اور دینی فریضہ سمجھ کر انجام دیتے ہیں, اللہ تو ان کی آنکھیں کھول دے, اللہ تو ان سب کو اپنے نبی کے سنت کا پیروکار بنا دے. مولا کریم ہم سب کو جب تک زندہ رکھ, عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرما. ہم سب کو جب تک زندہ رکھ ایمان اسلام پر قائم و دائم رکھ, اور جو ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو. آمین. تقبل رب العالمین.